بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل کے ناظرین، آپ سب کو اور آپ سب کو آنے والا جمعہ بہت بہت مبارک ہو کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آج آخری شب جمعہ کی رات ہے جو شعبان المعظم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب جمعہ اور جمعے کے دن کی بھرپور فضیلت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ سے ایک وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے اس بارے میں بھی بہت ریسرچ کیا۔ میں کوئی بھی وظیفہ ایسے ہی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی جب تک کہ مجھے خود بھی اس پر مکمل یقین نہ ہو اور یا مستند حوالے مجھے نظر نہ آئیں یا ایسی بات نظر نہ آئے کہ ہاں علماء کرام جو ہمارے ہیں یا اولیاء کرام ہیں انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلاً کیا کہا ہے، اور کچھ فتوے بھی دیکھتی ہوں کہ کون سے ضعیف ہیں اور کون سے نہیں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا 7 مبین والا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ عام طور سے اس کا ایک وظیفہ تو جو ہے وہ اس طرح ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نماز جمعہ کے بعد قبلہ رو ہو کر سورہ یاسین اس طریقہ سے پڑھیں کہ پہلے مبین پر پہنچے تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، دوسرے مبین پر پہنچے تو سورہ کوثر، اسی طرح تیسرے پہ علم نشرح، اور باقی بھی چوتھا، پانچواں اور چھٹے پہ، 7ویں پہ بھی۔ تو یہ وظیفہ میں نے دیکھا اور مجھے اس میں ایک فتاوی عالم اور اس میں نظر آیا کہ یہ وظیفہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی آپ خود سوچیں، آپ کا بھی دل اس بات کو مانے گا کہ یہ ایک سورہ یاسین قرآن پاک کی پوری کمپلیٹ سورہ ہے، اور یہ پوری کمپلیٹ سورہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن کا دل قرار دیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہر مبین کے بعد جو نیا مضمون ہم ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی صورت ایڈ کر دیتے ہیں، چاہے سورہ اخلاص چاہے سورہ کوثر، تو وہ اس سورہ کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین بھی قرآن پاک کی سورہ ہے، اور سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ نشرح اور باقی تمام صورتیں بھی قرآن پاک کی ہی صورتیں ہیں جو اپنے آپ میں ایک مکمل صورت ہے۔ اب قرآن پاک کو اس طرح سے مکس کرنا کہ ایک صورت کے بیچ میں ہی کئی اور صورتوں کو پڑھنا، وہ جو سورہ یاسین کا مضمون ہے اس کا معنی اور مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ جو مضمون پیچھے چلا آ رہا ہے، پہلے مبین کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد جو تسلسل اللہ پاک نے قرآنی آیات نازل کرتے ہوئے مسلسل جو مضمون باندھا ہے، ہم اس میں ہی ایک اور قرآنی آیات شامل کر دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو یقیناً وہ جو اصلی معنی ہے، مطلب ہے، اگر آپ خود بھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں جو واقعہ یا جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا سورہ نشرح یا کوئی اور قرآن پاک کی سورہ پڑھنے سے کوئی نیا ہی ایک مضمون، ایک نئی ایک صورت ایجاد ہو جا رہی ہے، تو جو کہ نعوذ باللہ میرے حال میں بھی مناسب نہیں ہے۔ سورہ یاسین ہی ہے، اور وہ مکمل اس کو ایسے ہی پڑھے۔ ہاں، یہ ایک وظیفہ ضرور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں کہ جیسے پہلے مبین پہ پہنچے تو دوبارہ سے سورہ یاسین شروع کر لی، دوسرے مبین پہ پہنچے تو دوبارہ سے شروع کر لی، اس طرح سارے مبین آخری مبین تک جو ہے آپ ایک بار بار سورہ یاسین ریپیٹ کریں، تو وہ دہرائی جو ہے وہ اسی صورت کی ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں یہ وظیفہ یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جیسے شعبان المعظم کا آخری شب جمعہ ہے، تو آج رات کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں۔ اب اس میں بھی صورتیں آپ اپنی مرضی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ آیت الکرسی اور سورہ قدر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں۔
تو اس کے بعد آپ 3 بار سورہ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ سب سے بہترین وظیفہ شب جمعہ کے لیے ہے۔ اور جمعے کے دن کے لیے بھی 3 بار سورہ یاسین پڑھنا بہت فضائل کا حامل ہے۔ یہ وظیفہ جو شعبان کے آخری جمعے کو ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے درود پاک اور جو استغفار، یہ میرے ویڈیو موجود ہیں، اس کی تسبیح ایک بار 100 بار آپ گھر میں چلا لیں یا خود سن لیں، پہلے سن لیں اور اس کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھ لیں اور پھر دوبارہ استغفار اور درود پاک کی تسبیح ایک پڑھ لیں یا اس کا ورد سن لیں۔ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سب سے ضروری بات کہ ہمیں شعبان المعظم ملا، جس کی میں ایک بابرکت رات بھی آئی اور اس کے فضیلت اور فضائل بھی ہم نے پڑھے سنے، کوشش کی کہ ہم اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ایسے داخل ہوں، اس طرح تیاری کر کے داخل ہوں کہ اللہ پاک پہلے دن سے ہی ہماری عبادات کو قبول کرنا شروع کر دے اور اپنی خاص رحمت اور فضل نازل فرمائے، کیونکہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر خاص و عام کے لیے جاری ہو جائے گا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے پکاریں گے کہ ہاں کون ہے جنت کا طلبگار۔ تو یقیناً ہم اپنے ان اعمال اور جو مال صالح ہیں اور ہم جو تیاری کر رہے ہیں، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی، تو ابھی ہمارے پاس کچھ دن موجود ہیں، تو ہم اس میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آگے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جو ہے شعبان کا خطبہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ آپ ضرور سنیے گا تاکہ آپ رمضان المبارک کے تمام برکات کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے اور لائک اور شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ یقیناً یہ جو یاسین کے وظیفے کے بارے میں بات ہے، اس کا پہنچانا صدقہ جاریہ بھی ہے، تو یقیناً آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔